السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کلامہ القدیم المجید فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وبكل ما جاء به اشرف الخلائق وافضلهم واکملهم واحسنهم واجودهم واسقاهم وازکاهم واولاهم على الاطلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، بحمد اللہ ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے عظمت ذکر اہل اللہ، اللہ والوں کے ذکر کی عظمت، اللہ والوں کو یاد کرنا، اللہ والوں کا ذکر، اس کا کیا مقام ہے کتاب و سنت کے نزدیک۔ انشاءاللہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں ذکر اہل اللہ کی کیا عظمت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ حاضرین، عظمت ذکر اہل اللہ، اللہ والوں کے ذکر کی عظمت۔ کس کے ذکر کی عظمت؟ اللہ کے جو والے ہیں، اللہ والے ہیں، اہل اللہ کے ذکر کی عظمت۔ ساری عظمتیں اللہ کی ہیں اور اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ سے انہیں نسبت ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کے ذکر کی عظمت، اہل اللہ کے ذکر کی کیا فضیلت ہے، اہل اللہ کو یاد کرنا کیسا ہے۔ اس عنوان کے انتخاب کی وجہ یہ ہے، اس موضوع پر بولنے کا جو ہمیں ارادہ ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ کو کب یاد کریں گے؟ اہل اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، اللہ والوں کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ سے غافل ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے، قرآن مجید میں ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کی ترغیب ہے، اور سیرت مصطفیٰ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا۔ اب ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے، تو آپ اللہ والوں کو یاد کرتے رہیں گے تو اللہ کو کب یاد کریں گے؟ یہ سوال کرنے والے ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والوں کو یاد کریں گے تو اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ کو یاد اسی وقت کریں گے جب اللہ والوں کو یاد نہیں کریں گے۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ غلط فہمی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حقیقت کو لوگ سمجھے نہیں۔ حقیقت میں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھے کہ اللہ اللہ اللہ، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس طرح ذکر کرتے رہنا یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا نام لیتے رہنا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس ذکر کو ذکر لسانی کہتے ہیں، یہ ذکر جو زبان سے ادا ہوتا ہے، ذکر لسانی۔ ذکر کی ایک قسم ہے، یہی ہر اعتبار سے یعنی بالکلیہ یہ ذکر نہیں، ذکر کی ایک قسم ہے۔ اللہ 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 کہنا ایک ذکر کی ایک صورت ہے۔ اللہ اللہ کوئی نہیں کہتا ہے، گناہ کا موقع آیا گناہ سے بچتا ہے اللہ سے ڈر کر، گناہ سے رکتا ہے اللہ سے ڈر کر، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ شراب پینے کا موقع آیا، شراب سے بچتا ہے، بھاگتا ہے اللہ سے ڈر کر، تو خدا کی قسم وہ اللہ کا یاد کرنے والا ہے۔ بد نظری کا موقع آیا، وہ بد نظری سے اجتناب کرتا ہے، بچتا ہے اللہ سے ڈر کر، تو وہ اللہ کا یاد کرنے والا ہے۔ یہ کیوں اللہ سے ڈر کر بچتا ہے؟ کیوں بول رہا ہوں میں؟ بہت سے لوگ بد نظری نہیں کرتے اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں، ایسے ہی بد نظری نہیں کرتے
کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہمارے خاندان کے خلاف، ہماری شان کے خلاف ہے۔ کوئی پوچھے آپ چوری کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ہمارا خاندان بڑا خاندان ہے، یہ ہمیں سہاتا نہیں، ہماری شان کے خلاف ہے۔ یاد رکھنا یہ چوری سے بچنا اللہ کے واسطے نہیں، اپنے خاندان کے واسطے ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کے پاس وہ ثواب نہیں ملے گا جو ثواب اللہ سے ڈر کر چوری سے بچنے والے کو ملتا ہے۔ بہت سے لوگ زنا نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ بھائی یہ ذلت کا کام ہے، مجھے پسند نہیں، میرے ماں باپ کو پسند نہیں، ہمارے خاندان کی شان کے خلاف ہے، اس لیے ہم زنا نہیں کرتے۔ سمجھتے نا؟ یہ اللہ کے لیے زنا سے بچنا نہیں ہوا۔ کوئی آدمی ظلم نہیں کرتا ہے، کیوں نہیں کرتا؟ بھائی اچھا نہیں لگتا، مجھے پسند نہیں۔ کوئی آدمی سود نہیں کھاتا، کیوں نہیں کھاتا؟ بھائی یہ ہمارے باپ دادوں میں یہ طریقہ نہیں رہا، ہمارے خاندان کے خلاف ہے یہ بات، معاذ اللہ، میں نہیں کرتا، میں سود نہیں کھاتا، مجھے پسند نہیں۔ یہ سود سے بچنا تو ہوا مگر اللہ کے واسطے نہیں، زنا سے بچنا ہوا اللہ کے واسطے نہیں، چوری سے بچنا تو ہوا مگر اللہ کے واسطے نہیں، اللہ کے پاس اس کا مقام نہیں۔ یہ بتانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی مشیت سے یہ بات ہمیں دکھائی جاتی ہے کہ بہت سے کافر زنا نہیں کرتے، کافر ہیں، کئی کافر ہیں جو زنا نہیں کرتے، بہت سے کافر چوری نہیں کرتے، کئی کافر ہوں گے جو غیر عورتوں کو بری نظر سے نہیں دیکھتے، کیا ان کو ثواب ہے؟ اس غلطی سے بچنے پر انہیں ثواب ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ غلطی سے ظاہراً بچتے ہیں مگر وہ اللہ کے واسطے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اس نیکی کا مقام ہے، اس عمل کا مقام ہے، اس حسن عمل کا مقام ہے جو حسن عمل لوجہ اللہ ہو، اللہ کے واسطے ہو۔ اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز اعلیٰ ترین حسن عمل ہے، نیک عمل ہے، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ اصلی فرض ھذا الوقت للہ تعالی، ہم اس وقت کی فرض نماز ادا کرتے ہیں کس کے واسطے؟ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی نیک عمل کو فرض کیا، کسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے فرض ٹھہرایا ہے تو للہ کا لفظ رکھا ہے۔ دیکھیے آپ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ کا حج فرض ہو گیا، اللہ کے لیے۔ روزے کے لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اپنے خدا کے لیے۔ اور ساری کائنات میں علی الاطلاق سب سے بڑے للہیت والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑے اللہ والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محبوب آپ فرما دیجئے میری نماز، میری نماز اور میری قربانیاں اور میری حیات اور میری وفات للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، ہم نیکیاں کرتے ہیں اللہ کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تم سب بولو ہماری نمازیں اللہ کے لیے ہیں، ہمارے روزے اللہ کے لیے ہیں، ہماری زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا، اللہ نے فرمایا تم اللہ کے لیے کرو، مگر یہ ایک اللہ والا اس شان کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اللہ والے سے فرماتا ہے تم بولتے نہیں، تمہاری نماز کس کے لیے؟ میرا حکم ہے بولو۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے میرے پیارے محبوب آپ کی نماز اللہ ہی کے لیے ہے، آپ کی قربانیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، آپ کی حیات اللہ ہی کے لیے ہے، آپ کا پردہ فرمانا بھی اللہ ہی کے لیے ہے، یہ اللہ ہی کے لیے ہے، پھر بھی آپ بولتے نہیں ہیں میرا حکم ہے بولو، آپ چھپاتے ہیں۔ آپ سب سے بڑے مخلص ہیں، آپ سب سے بڑے مخلص ہیں، اللہ کا حکم ہوتا ہے بولو، اعلان کرو۔ اب معلوم ہوا ہمیں اس اعلان سے، اس آیت سے ہمیں نص صریح سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑے للہیت والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔
اور ہم سے اللہ تعالیٰ فرماتا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا. تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اللہ تم سے محبت کرے گا نہیں فرماتا ہے. تمہیں اللہ سے محبت ہے اللہ تم سے محبت کرے. تمہیں اللہ سے محبت ہے تو محمد مصطفیٰ کے پیچھے چلو، محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، محمد رسول اللہ کی شریعت کا اتباع کرو دل و جان سے. تو ہوگا کیا؟ اب تو تم اللہ کو چاہتے ہو نا، ان کی پیروی کرو گے تو اللہ تمہیں چاہے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. ان کی پیروی کرو گے تو تم محبوبان خدا ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. تو اب ہمیں حضور کی پیروی کیا ہے؟ ہر ہمارا عمل، ہر ہمارا کار خیر اللہ ہی کے لیے ہو، اللہ ہی کے لیے ہو. اور اب بہت سے لوگ غلطیاں نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ وہ ہمارے خاندانی شرف کے خلاف ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کوئی گناہ سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کوئی چوری سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کوئی ظلم سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کوئی جھوٹ سے رکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کوئی دھوکہ دیتا نہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کوئی دغا بازی دغل بازی کرتا نہیں. وہ کون ہے؟ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، وہ ذاکر اللہ ہے. اللہ کی عزت و جلال کی قسم، ظاہراً تو اللہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے، پیسے رکھے ہوئے ہیں، 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں. اگر وہ اٹھا لے تو کوئی بندہ اسے پوچھے گا نہیں، نہ ادھر سے کوئی دیکھتا ہے، نہ ادھر سے کوئی دیکھتا ہے، نہ ادھر سے کوئی دیکھتا ہے، نہ پیچھے سے کوئی دیکھتا ہے. 10 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں. ایک ہی دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ بندہ دیکھتا ہے کہ بندہ تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اب یہ 10 لاکھ روپے اٹھانے سے رکا، کس سے ڈر کر رکا؟ اللہ سے. اب وہ اللہ اللہ تو زبان سے نہیں کہہ رہا ہے، مگر خدا کی عزت و جلال کی قسم وہ اللہ کا یاد کرنے والا ہے. تو اس سے معلوم ہوا حقیقت میں ذکر کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنا، یہ ہے حقیقت میں ذکر. اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ لسانی ذکر جو ہے، ذکر لسانی سے کبھی کبھی روکا گیا ہے. ذکر کا تو ہر حال میں ذکر کا حکم ہے، ہر حال میں ذکر کی ترغیب ہے. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، کڑھے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور اپنی کروٹوں کے بل، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. معلوم ہوا ترغیب ہے، تشویق ہے. تو کس بات کی؟ کہ اللہ کا ذکر بندہ ہر حال میں کرے. دوسرے سورہ نساء میں فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. اللہ کو یاد کرو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، اللہ کو یاد کرو. تو معلوم ہوا حکم ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرے. اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے. تو اس سے معلوم ہوا قرآن میں بھی ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم ہے، ہر حال میں اللہ کے ذکر کی ترغیب ہے. اور حدیث میں بھی ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو معلوم ہے ہر حال میں کسے یاد کرتے رہنا ہے؟ اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے یہ اللہ اللہ بولنا زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس سے کبھی کبھی روکا گیا ہے. جیسا کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، آپ کو ذکر لسانی سے روکا جاتا ہے. اذا صعد الخطیب علی المنبر فلا يتكلمن احدكم ومن تكلم فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له. جب خطیب منبر پر چڑھ جائے فلا يتكلمن احدكم، تم میں سے کوئی بات نہ کرے، کوئی کلام نہ کرے، حتیٰ کہ ذکر سبحان اللہ، تسبیح، تقدیس یہ بھی نہ کرے. ومن تکلم،
فقد لغا ومن لغا فلا جمعۃ لہ، جو کوئی کلام کرے گا اس نے بیہودہ کام کیا، اور جس نے بیہودہ کام کیا اس کی جمعہ نہیں، جمعہ کی برکت سے محروم ہو جائے گا۔ تو ذکر لسانی سے یہاں روکا جا رہا ہے کہ ذکر سے روکا جا رہا ہے نہیں، ذکر کی ایک قسم سے روکا جا رہا ہے، ذکر کی ایک قسم میں رکھا جا رہا ہے، یعنی ذکر سے یہاں روکا جا رہا ہے، ذکر لسانی سے روکا جا رہا ہے، تو اللہ کے روکنے سے بندہ ذکر لسانی سے رکتا ہے تو وہ ذکر کر رہا ہے، کیونکہ حقیقت میں ذکر ہے جو ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، یہی خدا کی عزت و جلال کی قسم ذکر حقیقت میں۔ آپ دیکھیں امام نماز پڑھاتا ہے، آپ حنفی ہیں، آپ مقتدی ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب امام قرات کرتا ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں، آپ ذاکر ہیں اس وقت یا غافل ہیں؟ ذاکر ہیں، کیوں؟ آپ خاموش ہیں، چپ ہیں، اللہ اللہ نہیں بولتے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کچھ بھی نہیں بولتے، آپ خاموش ہیں، آپ اللہ کی یاد میں ہیں، کیونکہ آپ کس میں ہیں؟ نماز میں ہیں نا۔ نماز کیا ہے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو، تو آپ نماز میں ہیں تو اللہ کی یاد میں ہیں، ذکر لسانی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی یاد میں ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے اذا قرأ الامام فانصتوا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام قرات کرے تم چپ رہو، تو معلوم ہوا ہمارا امام کے پیچھے قرات بھی نہیں کرنا یہ ذکر الہی ہے، تو کیسا ذکر الہی ہو گیا؟ تو معلوم ہوا حقیقت میں ذکر الہی کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بندہ کرے، یہی حقیقت میں ذکر الہی ہے۔ ہم کفر سے بچے ہوئے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، ہم ایمان پر جمے ہوئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہم ذکر میں ہیں، ہم صحیح عقیدے پر جمے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم ہم اللہ کی یاد میں ہیں، ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، ہم شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، یہ اللہ کے ذکر میں ہیں۔ اگر ایسا نہیں بولیں گے تو آپ اس حدیث کا کیا معنی کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں حضور کسے یاد کرتے ہیں؟ اور آپ کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسن کو یاد کرتے ہیں، کبھی حسین کو یاد کرتے ہیں، کبھی فاطمہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی علی کو یاد کرتے ہیں، کبھی ابوبکر صدیق کو یاد کرتے ہیں، کبھی سرکار عمر فاروق کو یاد کرتے ہیں، کبھی سرکار حضرت عثمان کو یاد کرتے ہیں، کبھی سرکار حضرت طلحہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی سرکار حضرت صہیب کو یاد کرتے ہیں، سرکار اس صحابی سے باتیں کرتے، کبھی اس صحابی سے باتیں کرتے ہیں، کبھی سرکار امر بالمعروف فرما رہے ہیں، کہیں سرکار نہی عن المنکر کر رہے ہیں، کہیں سرکار کسی مرض کا علاج بیان کر رہے ہیں، کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا طریقہ سکھا رہے ہیں، کہیں سرکار اپنے صحابہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، تو معلوم ہوا اس سے کہ ذکر اہل اللہ ذکر الہ کے خلاف نہیں ہے، ذکر اہل اللہ ذکر خدا کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ذکر اہل اللہ سب سے پہلے سنت ہے اللہ کی، اللہ والوں کو یاد کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اللہ اکبر، سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب قرآن میں مریم کا ذکر کیجئے، قرآن میں پھر فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، قرآن میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، قرآن میں ادریس کا ذکر کیجئے۔ اور سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعَيْدِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعَيْدِ۔ سبحان اللہ،
وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کفار بکواس کرتے ہیں، جو کفار اسلام کے خلاف بکتے ہیں، ان کی بکواس پر آپ صبر کیجئے، صبر فرمائیے۔ آپ کو بہت رنج ہوتا ہے، آپ صبر کیجئے۔ آپ کے قلب کو ان کی باتوں سے بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ صبر کیجئے۔ کیا کیجئے؟ اور کیا کیجئے؟ ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ان کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ذرا غور سے سننا، قرآن کی تفسیر قرآن سے، کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے، کافروں کی باتوں سے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، آپ صبر کیجئے اور داؤد کو یاد کیجئے۔ وہاں فرمایا سورہ طٰہٰ میں وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ۔ اے محبوب، کافر لوگ جو بکتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، ان کی باتوں پر آپ صبر کیجئے اور رات و دن ہماری تسبیح کیجئے۔ کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے اور کیا کیجئے؟ تسبیح کیجئے۔ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ طلوع ہونا کسے کہتے ہیں؟ سورج کے نکلنے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے، قبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضیٰ، رات کے وقتوں میں اور دن کے کناروں میں آپ تسبیح کیجئے۔ علماء تفسیر نے فرمایا کیا ہے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، سورج کے غروب ہونے سے پہلے، رات کے وقتوں میں، دن کے کناروں میں سے مراد سورج طلوع ہونے سے پہلے سے مراد آپ فجر کی نماز پڑھیے، سورج غروب ہونے سے پہلے تسبیح کیجئے سے مراد آپ مغرب عصر کی نماز پڑھیے، اور رات کے وقتوں میں آپ تسبیح کیجئے سے مراد آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیے، دن کے کناروں میں آپ تسبیح کیجئے سے مراد آپ ظہر کی نماز پڑھیے۔ کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے اور نماز پڑھیے۔ تو معلوم ہوا کافروں کی باتوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کی تکلیف کو دور کرنا ہے تو نماز پڑھیے۔ تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک کی راحت ہے نماز۔ ہم حضور کے عاشق ہیں تو ہمارے دل کی بھی راحت رہے نماز، ہمارے دل کی بھی راحت ہو نماز۔ کافروں کی باتوں پر کو سن کر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ کیا کیجئے؟ صبر کیجئے ان کی باتوں پر اور نماز پڑھیے، لعلک ترضیٰ، تاکہ آپ خوش ہو جائیں۔ تو معلوم ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے باتوں سے جو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے قلب کو بہت اذیت پہنچتی ہے ان باتوں سے، تو اللہ تعالیٰ اس قلب مبارک کو راحت پہنچانے کا کیا ذریعہ بتا رہا ہے؟ نماز پڑھیے۔ یہاں فرمایا کافروں کی باتوں کی تکلیف کو دور کرنا ہے تو آپ نماز پڑھیے، اور سورہ صاد میں فرماتا ہے کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے اور داؤد کو یاد کیجئے۔ اللہ، سمجھے نہیں، غور کرے نہیں کیا بولنا چاہتا ہوں میں۔ وہاں فرمایا کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے، نماز پڑھیے، اور یہاں فرماتا ہے کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے، داؤد کو یاد کیجئے۔ تو معلوم ہوا نماز بھی راحت قلب مصطفیٰ ہے، اور ذکر اہل اللہ بھی راحت قلب مصطفیٰ ہے۔ قرآن ہے، وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے۔ کافروں کی باتوں سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے تو حضور کا سب سے بڑا چاہنے والا اللہ ہے۔ اپنے محبوب کے قلب کو تکلیف ہو یہ وہ پسند نہیں کرتا ہے، اس تکلیف کو دور کرنے کا یہ عالم اسباب ہے نا، تو کیا سبب بیان کرتا ہے؟ دیکھو، آپ کے قلب کو تکلیف سے بچانا ہے، آپ کے قلب سے تکلیف کو دور کرنا ہے، تو اے مصطفیٰ میری نماز میں مشغول ہو جائیے۔ تو نماز راحت قلب مصطفیٰ ہے، سمجھ میں آیا؟ اور وہی قرآن کہتا ہے سورہ صاد میں کہ اے مصطفیٰ کافروں کی وہی لفظ ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْعَيْدِ۔ اے مصطفیٰ کافروں کی باتوں پر صبر کیجئے اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے۔
اہل اللہ کی یاد سے مصطفیٰ کے قلب کو راحت ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اذکر عبدنا داؤد ذا العید، ہمارے بندے داؤد کو یاد کیجئے۔ وہ کون ہیں؟ ذا العید، یاد رکھنا۔ پھر دیکھیے لفظ کیسا اللہ تعالیٰ کے کلام کا۔ کافروں کی باتوں سے رنج ہوتا ہے تو کافر کیا بات کرتے تھے؟ آپ سیاق سباق دیکھیں گے قرآن مجید کا، سورہ صاد کا، کفار کیا کرتے تھے۔ سورہ صاد کی سیاق سباق کو آپ دیکھیں گے، اس آیت سے پہلی آیتوں کو دیکھیں گے، بعد والی آیتوں کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ شرک کی بکواس بکتے تھے۔ کفار کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس پیغمبر نے کئی خداؤں کو یہ خدا بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو وہ کیا شرکیہ جملے بولتے تھے، وہ شرک بکتے تھے، ہے نا۔ شرک میں ہوتا کیا ہے؟ کسی ما سوی اللہ کی تعظیم حد سے زیادہ کی جاتی ہے، کسی ما سوی اللہ کو اللہ کے برابر سمجھا جاتا ہے، یہی تو شرک ہے۔ کسی ما سوی اللہ کو اللہ کے جیسا سمجھا جاتا ہے، اللہ کے برابر سمجھا جاتا ہے معاذ اللہ، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب ان کی شرکیہ باتوں سے تکلیف ہوتی ہے حضور کو، تو اللہ کہتا ہے اہل اللہ کو یاد کر لیجئے۔ تو اہل اللہ کو یاد کر لیجئے میں بھائی داؤد کو یاد کرو، ایک میرے بندے تھے، نماز پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، نہیں فرماتا ہے اذکر عبدنا داؤد ذا العید، ہاتھوں والے یعنی قوت والے داؤد، ذو العید، ید کی جمع ہے عید، ہاتھوں والے۔ اس میں اشارہ ہے دستگیر داؤد ہے۔ اے محمد مصطفیٰ، وہ آپ کے مظہر ہے نا، وہ آپ کا آئینہ ہے، وہ آپ کے نائب ہیں۔ ذو العید، وہ دستگیر ہیں تو آپ دستگیر نہیں ہوں گے؟ آپ سے درجے میں چھوٹے نبی جو ہیں وہ ذو العید ہیں، ہاتھوں والے۔ کیا ہاتھوں میں قدرت تھی آپ کے کہ خدا تعالیٰ فرماتا علنا لہ الحدید، لوہے کو ہم نے نرم کر دیا تھا ان کے لیے، لوہا پکڑتے تو یوں موم کی طرح نرم ہو جاتا۔ داؤد علیہ السلام، کون بولو؟ داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ماجد داؤد علیہ السلام، جن پر خدا تعالیٰ نے زبور شریف کو نازل فرمایا۔ داؤد علیہ السلام لوہے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے، یوں موڑتے تو مڑ جاتا لوہا موم کی طرح۔ علنا لہ الحدید، ہم نے نرم کر دیا داؤد کے لیے لوہے کو۔ اللہ اکبر۔ یہ ذو العید، ایسے ہاتھوں والے داؤد۔ تو یہاں حضرت داؤد کی کمزوری بیان کی جا رہی ہے، آپ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے، قدرت بیان کی جا رہی ہے، آپ کی قوت بیان کی جا رہی ہے، آپ کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرک تو شرک کی باتیں کرتے ہیں، آپ داؤد کا بیان کیجئے، آپ داؤد کو یاد کر لیجئے۔ تو معلوم ہوا اہل اللہ کو ان کی عظمتوں کے ساتھ یاد کرنا یہ شرک کے خلاف ہے، اس سے شرک دور ہوتا ہے۔ اس سے شرک کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے، شرک کی وجہ سے جو قلب پر اثر پڑتا ہے، جو رنج ہوتا ہے، اس رنج کو دور کیا جاتا ہے اہل اللہ کا ذکر کرنا، ان کی عظمت کے ساتھ، ان کے معجزات کے ساتھ، ان کی کرامتوں کے ساتھ۔ اذکر اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا العید انہ اواب۔ وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اب حضرت داؤد کی نعت پڑھی جا رہی ہے، حضرت داؤد کی تعریف کی جا رہی ہے، حضرت داؤد کی شان بیان کی جا رہی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو راحت پہنچائی جا رہی ہے۔ تو معلوم ہوا عظمت ذکر اہل اللہ کیا ہے۔ اہل اللہ کے ذکر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر و انور کو راحت ملتی ہے۔ پھر فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اے مصطفیٰ آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجئے۔ اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جبکہ ایوب نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھے شیطان نے اذیت پہنچائی ہے۔ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ایوب علیہ السلام کی علالت کے اختتام پر یہ بات حکم ہو رہا ہے کہ اے ایوب اپنی ایڑی سے، اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر لگاؤ، چشمہ نکلے گا۔
یہ حضرت ایوب کا معجزہ ہے، اپنے پیاروں کے معجزات کو بیان کر کے مصطفیٰ کے قلب اطہر کو راحت پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ والوں کو یاد کرنا بھائی، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ تکلیفیں جھیلتے تھے، فاقہ کرتے تھے، فقیری میں رہتے تھے، وہ ڈرتے تھے، روتے تھے۔ بے شک ان کی فقیری بھی سلطانی ہے، ان کے فقر و فاقہ میں بھی بادشاہت ہے، ان کی کمزوری میں بھی قوت ہے، ان کی مجبوری میں بھی قدرت ہے، یہ تو ہے۔ مگر یہاں اللہ تعالیٰ کھل کر ان کی قدرت بیان کرتا ہے۔ وَارْكُضْ بِرِجْلِكَ، بھائی ابھی جو بیمار صحت پایا ہے اسے کہا جائے گا کہ بھائی پانی چاہیے، تمہارے پاؤں کو زمین پر مارو، بولیں گے؟ کیا بولے گا بیمار؟ ابھی پیشنٹ ہوں میں، بیماری سے صحت پا کے بیٹھا ہوں، میں پاؤں ماروں زمین پر تو کیا ہوگا؟ نہیں ایوب، تم ایوب ہو، تم مظہر مصطفیٰ ہو، تم نائب مصطفیٰ ہو، تم خلیفہ مصطفیٰ ہو، تم برادر مصطفیٰ ہو، تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص آئینہ ہو۔ تمہاری بیماری یہ عام بیماروں کی بیماری کی طرح نہیں ہے، آہا اس بیماری پر بھی خدا کا سلام ہے۔ وہ بیماری ان کے شان کے شایع بیماری ہوتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ آپ کے جسم مبارک میں کیڑے آ گئے تھے، میں کہتا ہوں کہ وہ کیڑے بھی نورانی کیڑے ہوتے ہیں، وہ کیڑے بھی پاک ہوتے ہیں، وہ کیڑے بھی نجاست والے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایوب علیہ السلام کے جسم پاک میں وہ جو کیڑے آئے وہ کیڑے بھی پاک ہوتے ہیں، وہ کیڑے بھی منور ہوتے ہیں، وہ کیڑے بھی نور والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، آپ اپنا پاؤں ماریے زمین پر، دیکھیے کیا ہے هَذَا مُغْتَسَل، یہ غسل خانہ ہے، غسل کے لائق پانی، هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ، ٹھنڈا پینے کے لائق پانی، چشمہ نکل گیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قلب اطہر کو راحت پہنچانے کے لیے نماز کا حکم دیتا ہے اور یہاں ذکر اہل اللہ کا حکم دیتا ہے۔ یہ حق ہے کہ اہل اللہ کے سلطان کل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اہل اللہ کے ملک اعظم، اہل اللہ کے ملیک اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ دیکھو میرے محبوب پاک کے قلب پاک کو راحت پہنچتی ہے اہل اللہ کے ذکر سے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ قرآن مجید سنا رہا ہوں میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یاد کیجئے آپ ہمارے بندوں ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو۔ ابراہیم کو یاد کیجئے اور اسحاق و یعقوب کو یاد کیجئے، دادا فرزند اور ان کے فرزند، ان کو یاد کیجئے۔ وہ کون تھے؟ خدا اولی الایدی والابصار، ہاتھوں والے، آنکھوں والے۔ مشاہدہ یہ ہے، ہم دیکھتے ہماری ظاہری عقل بتاتی ہے، ہماری ظاہری ناقص عقل میں بات ہے، ہر انسان ہاتھ والا آنکھ والا ہے نہیں، ہم جتنے بیٹھے ہیں ہاتھ والے ہیں نہیں، ہاتھوں والے آنکھوں والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بولتا نہیں، ان کو بولتا ہے ہاتھوں والے آنکھوں والے۔ معلوم ہوا یہ ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ ہمارے ہاتھوں کے جیسے ہاتھ نہیں، وہ مختار ہاتھ، وہ دستگیری کرنے والے ہاتھ، وہ گرتوں کو تھامنے والے ہاتھ، وہ مردوں کو زندہ کر دینے والے ہاتھ۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ یاد کیجئے اے محبوب ہمارے بندوں ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، کون ہیں وہ؟ اولی الایدی، ہاتھوں والے۔ ہاتھ والے سے مراد کیا مولا؟ مدد کرنے والے، سخاوت کرنے والے، نوازنے والے، عطا کرنے والے۔ ہاتھ والے تو سب ہیں نا، کون کہہ رہا ہے نوازنے والے؟ جو سب کو نوازنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے نوازنے والے، کیونکہ یہ مظاہر مصطفیٰ ہیں، یہ عکوس و اضلال مصطفیٰ ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے خاص مظاہر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہاتھوں والے۔ یاد رکھنا کبھی کبھی ہاتھ کہا جاتا ہے، وہاں ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ نہیں، ہاتھ سے کی جانے والی مدد،
ہاتھ سے کی جانے والی سخاوت، جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات سے فرماتے ہیں ان اسرعکم لحاقا بی اطولکن یدن، ان اسرعکن لحاقا بی اطولکن یدن۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات، اپنی بیویوں سے حضور فرماتے ہیں، سن رہے بات، یہ روایت بخاری اور مسلم کے صحیح حدیث، متفق علیہ حدیث۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیویوں سے فرماتے ہیں تم سب میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی وہ بیوی ہے میری جو تم سب میں سب سے لمبے ہاتھ والی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ تم سب میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی میری وہ بیوی ہے جو تم سب میں سب سے لمبے ہاتھ والی ہے، جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور سے ہم نے سنا تو ہم ازواج مطہرات، حضور کی بیویاں آپس میں ہاتھوں کو ناپ لیتی تھی، دیکھو کس کے ہاتھ لمبے ہیں، کس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ تو کس کے ہاتھ لمبے تھے؟ حضرت سودا بنت زمعہ، سرکار کے ازواج مطہرات میں سب سے لمبے ہاتھ والی کون تھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ مطہرہ۔ سرکار کی پہلی زوجہ مطہرہ کون ہے؟ ختیجہ، ختیجہ بولنا رانگ ہے، غلط ہے، ختیجہ ان کا نام نہیں، آئندہ کبھی بھول کر بھی نہیں بولنا، خدیجہ دال سے، ختیجہ رضی، ختیجہ توبہ توبہ معاذ اللہ سے نہیں بولنا، رانگ ہے، توبہ کر لیجیے، آئندہ سے نہیں بولنا، ختیجہ نہیں، خدیجہ، خے دال یہ جیم ہے، خدیجہ۔ سب سے پہلی زوجہ مطہرہ کون ہے؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، خدیجہ بنت خویلد۔ دوسری بی بی کون ہے؟ حضرت سودا بنت زمعہ۔ تیسری بی بی کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ الحمیرہ۔ تو دوسری بیوی جو سودا بنت زمعہ ہیں ان کے ہاتھ لمبے تھے، ان کے ہاتھ سارے ازواج مطہرات میں ان کے ہاتھ زیادہ لمبے تھے، دوسروں کے مقابلے میں، دوسروں کی بنسبت لمبے تھے۔ سرکار نے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ سے وہ میری بیوی ملے گی جو تم میں سب سے زیادہ لمبے ہاتھ والی ہے۔ تو دیکھتے رہے تو حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے ہاتھ جو ہے لمبے تھے۔ اب سرکار کا پردہ ہو گیا، سب سے پہلے آپ کا انتقال نہیں ہوا، سب سے پہلے جن کا انتقال ہوا حضور کے بعد وہ کون ہیں؟ حضرت زینب بنت جحش۔ حضور کے پردہ کرنے کے بعد سب سے پہلے کس بیوی کا انتقال ہوا؟ زینب بنت جحش، ان کا انتقال ہوا حضور کے پردہ کرنے کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں۔ اور جب ہاتھ ناپے گئے تو سب سے لمبے ہاتھ کس کے تھے؟ حضرت سودا بنت زمعہ کے۔ حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے پہلے مجھ سے میری وہ بیوی ملے گی جس کے ہاتھ تم میں سب سے لمبے ہیں، اور ظاہراً جن کے ہاتھ لمبے تھے ان کا پردہ نہیں ہوا، ان کا وصال نہیں ہوا حضور کے بعد۔ تو عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آقا کے پردہ کرنے کے بعد حضرت سودا کا انتقال نہیں ہوا، حضرت زینب کا انتقال ہوا، تو ہمیں معلوم ہوا یا ہاتھ لمبے سے مراد یہ ہاتھ نہیں، سخاوت والے ہاتھ۔ تو سخاوت کو حضور ہاتھ کہتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش زیادہ سخاوت کرتی تھی، سارے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والی کون تھی؟ حضرت سیدتنا زینب بنت جحش، یہ زیادہ سخاوت کرتی تھی۔ ان کا لقب کیا تھا؟ ام المساکین، فقیروں کی ماں۔ اس لیے ہم فقیری پر فخر کرتے ہیں۔ زینب بنت جحش کی سخاوت کا صدقہ ہمیں عطا ہوگا، عطا ہو رہا ہے۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، اور ظاہراً آپ کے ہاتھ لمبے نہیں تھے، تو معلوم ہوا حضور جو اطولکن یدن فرما رہے ہیں وہاں یہ ہاتھ مراد نہیں، سخاوت کو ہاتھ کہہ رہے ہیں۔
مددگاری کو ہاتھ فرما رہے ہیں۔ اس طرح یہاں اُولی الایدی والابصار، ابراہیم اور یعقوب اور اسحاق، ہاتھوں والے سے مراد مدد کرنے والے، بگڑی بنانے والے، غریبوں پر رحم کرنے والے، سخاوت کرنے والے، اُولی الایدی والابصار، آنکھوں والے، ہاتھوں والے، سب کو آنکھیں ہیں، یہاں آنکھ سے مراد کیا؟ زخم جگر دیکھنے والے، چھپی ہوئی باتوں کو دیکھ لینے والے، چھپی ہوئی حالت کو دیکھ لینے والے، جس کے دل میں کیا حال ہے یہ دیکھ لینے والے، اللہ کی مدد سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی عطا سے۔ اولی الایدی والابصار واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار۔ وہاں مشرکوں کی باتوں کی رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ کے مصطفیٰ کے قلب کو راحت پہنچا لینے کا حکم دیا، نماز پڑھ لیجئے آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور یہاں مشرکوں کی باتوں کی رنج کو دور کرنے کے لیے، سرکار کے قلب کو راحت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ اہل اللہ کے ذکر کا حکم دے رہا ہے، اور ان کے معجزات اور ان کی بزرگیوں کے ساتھ۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ یہ حکم جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، کسے حکم دے رہا ہے؟ یاد کرو، ابراہیم کو، اسحاق کو، یعقوب کو، اللہ یہ کس سے فرما رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہنے والے، اللہ سے غافل ہوتے ہی نہیں، اللہ سے غافل ہوئے ہی نہیں، جب سے ہیں اللہ کی یاد میں ہیں، جب تک رہیں گے اللہ کی یاد میں رہیں گے، کہ کسی حال میں اللہ سے وہ غافل ہوئے ہی نہیں، اللہ کی عزت و جلال کی قسم۔ وہاں اللہ تعالیٰ کہیں اللہ حضور سے فرماتا ہے اللہ کو یاد کرو سے مراد اللہ کی یاد میں رہو۔ یاد کرو سے مراد یاد نہیں کرتے کرو نہیں، یاد کرتے رہیے، آپ جس حال میں ہیں اسی حال میں رہیے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے غافل ہو ہی نہیں سکتے۔ سمجھے مولا؟ اللہ کی یاد سے غافل کون ہوتا ہے؟ جس پر شیطان غالب آ جاتا ہے، جس پر شیطان کا غلبہ ہو وہ اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شیطان عمر کو دیکھ کر بھگتا ہے۔ عمر کو کسی راستے میں دیکھ لیتا ہے شیطان تو کپ کپی تاری ہو جاتی ہے اور بھاگ جاتا ہے، عمر سے ڈر کر بھاگتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حملہ کر سکتا ہے؟ نو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم غافل ہو ہی نہیں سکتے اللہ کی یاد سے۔ حضور کیسا غافل ہوں گے؟ حضور خود اللہ کی یاد ہیں، حضور اللہ کے یاد کرنے والے بھی ہیں، اللہ کی یاد بندوں کو دلانے والے بھی ہیں، اللہ کی یاد کا حکم دینے والے بھی ہیں، اور حضور اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہیں، اور حضور اللہ تعالیٰ کی یاد کی جان بھی ہیں۔ حضور یہ بھی ہیں، حضور وہ بھی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ یہ بولے یہ کیسا؟ یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، قرآن نے سکھایا ہے ہمیں۔ قرآن نے حضور کو ایک جگہ ذاکر بتایا اور کہیں حضور کو مذکر بتایا۔ ذکر انما انت مذکر، اے مصطفیٰ آپ یاد دلائیے، آپ تو یاد دلانے والے ہیں۔ تو حضور کو اللہ نے یاد دلانے والا کہا، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں، یاد دلانے والے مصطفیٰ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کہہ رہے ہیں نا انما انت مذکر، اے محمد مصطفیٰ آپ یاد دلانے والے ہیں۔ کوئی اللہ کو غوث اعظم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، مصطفیٰ یاد دلا رہے ہیں۔ خواجہ اعظم اللہ کو یاد کرنے والے، مصطفیٰ اللہ کو یاد دلانے والے۔ بایزید بستامی اللہ کو یاد کرنے والے، مصطفیٰ یاد دلانے والے۔ پیر عامر کلیمی شاہ اللہ کو یاد کرنے والے، مصطفیٰ یاد دلانے والے۔ جو بھی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، مصطفیٰ یاد دلاتے ہیں تو یاد کرتا ہے۔ ذکر انما انت مذکر، اے مصطفیٰ آپ یاد دلائیے، آپ کا کام یاد دلانا ہے، آپ کا کام یاد دلانا ہے۔ جو یاد دلانے والا ہو وہ کیا بھولے گا؟ جو علم دینے والا ہو وہ علم سے کب خالی رہے گا؟
تو ذکر انما انت مذکر، اے مصطفیٰ آپ تذکیر کرتے رہیے، یاد دلاتے رہیے۔ آئے ہائے ہم تو ہم ہیں مولا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید، خدا کی عزت و جلال کی قسم سب اللہ کی یاد میں گم ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم یہ یاد کرنے والے مصطفیٰ کے یاد دلانے سے یاد کرنے والے ہیں، ایسے یاد کرنے والے کہ خدا فرماتا ہے یہ رات و دن اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات مقصود ہے، اللہ کی ذات کے لیے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں صحابہ کرام، اور یاد دلانے والے کون ہیں؟ فذکر انما انت مذکر۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضور کو یاد دلانے والا بتایا۔ اذکر ربک، اے مصطفیٰ آپ اپنے رب کو یاد کرتے رہیے، یہاں حضور کو یاد کرنے والا بتایا، ذاکر بتایا۔ اور ایک مقام پر فرمایا انزلنا الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیاتنا۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزلنا الیکم ذکرا رسولا، اے انسانوں، اے مسلمانوں، تمہاری طرف ایک ذکر کو نازل کیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے تمہاری طرف کیا نازل کیا؟ وہ ذکر کون ہے؟ رسول۔ اللہ فرماتا ہے یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے۔ یہ یتلو علیکم آیاتنا کی قید کیا بتاتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مراد نہیں ہیں، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام بے شک رسول ہیں، رسول ملائکہ میں سے ہیں، مگر وہ قرآن کی تلاوت ہم پر نہیں کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام کی آواز کو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر، سعد و سعید نے ان کی زبان سے قرآن نہیں سنا۔ تو جبرائیل علیہ السلام رسول تو ہیں، مگر ہم پر تلاوت کرنا ان کا کام نہیں ہے، حضور کے سامنے تلاوت کرنا ان کا کام ہے، ہم پر تلاوت کرنا آقا کا کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہاں ذکر سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مقام پر اللہ نے حضور کو ذاکر بتایا قرآن میں، ایک مقام پر حضور کو مذکر بتایا قرآن میں، اور ایک مقام پر حضور کو ذکر بتایا قرآن میں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حضور یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسا غافل ہو سکتے ہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہنے والے۔ حضور سے اللہ فرماتا ہے داؤد کو یاد کرو، ایوب کو یاد کرو، ابراہیم کو یاد کرو، اسحاق کو یاد کرو، یعقوب کو یاد کرو، قرآن میں مریم کو یاد کرو، قرآن میں ابراہیم کو یاد کرو، قرآن میں عیسیٰ کو یاد کرو، قرآن میں موسیٰ کو یاد کرو، قرآن میں اسماعیل کو یاد کرو، قرآن میں ادریس کو یاد کرو۔ اللہ، یہ معنی نہیں کیا جا سکتا کہ جو اللہ کی یاد میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں یاد سے ہٹا رہا ہے، نہیں کہا سکتا، یہ معنی کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہی بولنا پڑے گا کہ اللہ کو یاد کرنا بھی اللہ کی یاد ہے، اہل اللہ کو یاد کرنا اللہ کے یاد کے منافی نہیں ہے، خلاف نہیں ہے، اللہ کی یاد میں داخل ہے، حقیقت یاد میں داخل ہے، حقیقت ذکر میں وہ شامل ہے، داخل ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں گے تو وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، اللہ فرماتا ہے ہمارے بندوں کو یاد کیجئے۔ یہاں انبیاء علیہم السلام کی یاد دلائی گئی، انبیاء علیہم السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ بے شک ہم نے انبیاء کا ذکر کیا، انبیاء اہل اللہ سے اعلیٰ درجے کے اہل اللہ انبیاء علیہم السلام ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ یہ لقمان علیہ السلام یہ جو ہیں یہ نبی نہیں ہیں، ولی اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے ہم نے لقمان کو حکمت سے مالا مال کیا تھا۔ اب دیکھو یہاں کس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ نبی اللہ سے فرمایا جا رہا ہے ولی اللہ کو کا ذکر کیجئے۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا جو بھی اہل اللہ ہیں وہ انبیاء ہوں، مرسلین ہوں، صدیقین ہوں، شہداء ہوں، صالحین ہوں، ان کو یاد کرنا یہ ذکر الہی کے ذکر خدا کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون،
اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ جمعہ میں اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو نقل کرتے ہوئے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وہاں فرمایا اللہ کو یاد کرو زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور یہاں فرما رہا ہے اپنے نبی کے زبان سے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ آلاء، نعمت کی جمع علن یا الن، نعمت کو کہتے ہیں عربی میں علن، الالا یا الالہ نعمت، اس کی جمع ہے آلاء۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو فاذکروا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب کوئی یہ بندہ کوئی کہے گا کہ دیکھو اللہ کو زیادہ یاد کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ کی نعمتیں ہے ہی کثیر، کوئی بول نہیں سکتا اللہ کی نعمتیں تھوڑی ہیں، اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، صحیح ہے نا؟ ہمارے جسم میں جو نعمتیں ہیں بے حساب ہیں، کتنی نعمتیں ہمارے جسم میں بے حساب، سارا جسم تو چھوڑو، ایک آنکھ میں جو نعمتیں ان کا حساب نہیں کر سکتے، ایک سانس میں جتنی نعمت، سانس ایک نعمت ہے، اس ایک نعمت میں جتنی نعمتیں ان کا ہم حساب نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی بے حساب نعمتیں ہیں، ایک ایک نعمت کو ایک ایک بار بھی یاد کریں گے تو یاد زیادہ ہی ہوگی، ایک ایک نعمت کو ایک بار اس کا ذکر کریں گے تو ذکر کثیر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید میں اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی نعمتوں سے مراد کیا؟ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ لباس اللہ کی نعمت ہے، گھر اللہ کی نعمت ہے، یہ کرسی اللہ کی نعمت ہے، ٹوپی اللہ کی نعمت ہے، چشمہ اللہ کی نعمت ہے، نہیں، پانی کا ہر قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کھانے کا ہر دانہ اللہ کی نعمت ہے۔ جب یہ نعمت ہے کوئی انکار کرتا ہے کیا؟ ہر اللہ والا اللہ کی اعلیٰ ترین نعمت ہے۔ پیر عامر کلیمی شاہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پیر نوری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پیر غوثی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، شاہ کمال اللہ کی بڑی نعمت ہیں، خواجہ اجمیری اللہ کی بڑی نعمت ہیں، غوث اعظم اللہ کی بڑی نعمت ہیں، مصطفیٰ کے ہر صحابی اللہ کی بڑی نعمت ہیں، ہر نبی اللہ کی بڑی نعمت ہیں۔ سب سے بڑی نعمت علی الاطلاق جو ہے اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ ہر ولی اللہ کی نعمت ہے، سارے اہل اللہ نعم اللہ ہیں، آلاء اللہ ہیں۔ وَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، یعنی غوث اعظم کو یاد کرو، خواجہ اجمیری کو یاد کرو، جنید بغدادی کو یاد کرو، ذوالنون مصری کو یاد کرو، سری سختی کو یاد کرو، حبیب اعجمی کو یاد کرو، ذوالنون مصری کو یاد کرو، بایزید بستامی کو یاد کرو، ابو بکر شبلی کو یاد کرو، حبیب اعجمی کو یاد کرو، حسن بصری کو یاد کرو، سعید بن مسیب کو یاد کرو، امام بخاری کو یاد کرو، امام مسلم کو یاد کرو، ابو داؤد کو یاد کرو، نسائی کو یاد کرو، ترمذی کو یاد کرو، ابن ماجہ کو یاد کرو، ابو حنیفہ کو یاد کرو، مالک کو یاد کرو، شافعی کو یاد کرو، احمد بن حنبل کو یاد کرو۔ فاذکروا آلاء اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سب اللہ سے اس کی رحمت مانگتے ہیں، کسے اللہ کی رحمت نہیں چاہیے؟ سب کو اللہ کی رحمت چاہیے نا۔ صحیح حدیث میں آیا، حدیث مقطوع ہے، حدیث مقطوع کسے کہتے ہیں؟ تابعی کا قول۔ حضرت سفیان بن عیینہ، یہ تبع تابعین میں ہے، تابعین میں یعنی صغار صحابہ کا زمانہ آپ نے پایا ہے۔ سفیان بن عیینہ، سفیان بن، یہ 198، یہ 190 پر 8 ہجری میں آپ کا پردہ ہوا، 107 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ سفیان بن عیینہ ابو محمد، متفق علی ثقتہ و جلالتہ،
سارے محدثین نے آپ کی جلالت پر اتفاق کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہیں؟ سفیان بن عیینہ۔ 4 امام ہیں، نہیں کون ہیں 4 امام؟ بولو۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل۔ یہ سفیان بن عیینہ کون ہیں؟ 2 کے شاگرد، 2 کے استاد۔ 2 کے شاگرد، 4 میں 2 کے شاگرد، یعنی ابو حنیفہ اور مالک رضی اللہ عنہما کے شاگرد، اور شافعی اور احمد بن حنبل کے استاد۔ تو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے خدا کی رحمت نازل ہونے لگتی ہے۔ کیا بات ہے، غور کیجئے۔ یہ آپ کا قول ہے یا آپ اس پر سب کا اتفاق ہے؟ کسی نے انکار نہیں کیا، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ نہیں کہا۔ صحیح سند کے ساتھ یہ آپ کا ارشاد منقول ہے۔ حضرت احمد بن حنبل فرماتے میں نے سفیان بن عیینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے، نیکوں کا جب ذکر ہوتا ہے، خدا کی رحمت اترنے لگتی ہے۔ خدا کی رحمت مانگی جاتی ہے۔ بندہ خدا کی رحمت مانگتا ہے تو کبھی وہ دعا قبول ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، کبھی دعا رد ہو جاتی ہے، تو وہ جو رحمت کی دعا کرتا ہے وہ رحمت اس پر نازل نہیں ہوتی۔ اگر یہاں دیکھیے صالحین کو یاد کرتے ہی رحمت اترنے لگتی ہے۔ پیر عامر صالحین میں سے ہیں، ہم انہیں یاد کرتے ہیں، سفیان بن عیینہ کی گواہی ہے کہ رحمت خدا نازل ہونے لگتی ہے۔ پیر نوری کو ہم یاد کرتے ہیں، پیر غوثی کو یاد کرتے ہیں، شاہ کمال کو یاد کرتے ہیں، حضرت جمال الدین مغربی کو یاد کرتے ہیں، حضرت محمود اللہ شاہ حسینی کو یاد کرتے ہیں، حضرت خواجہ اجمیر کو یاد کرتے ہیں، خواجہ بندہ نواز کو یاد کرتے ہیں، حضرت غوث اعظم کو یاد کرتے ہیں۔ تو ہم ظاہراً دعا کریں یا نہ کریں، رحمت نازل ہونے لگتی ہے۔ کیسا لفظ ہے دیکھیے، عند ذکر الصالحین، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت رحمت اترنے لگتی ہے۔ لفظ دیکھیے کیسا ہے، بڑا غور کرنے کا ہے۔ علی ذاکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیکوں کو یاد کرنے والے پر رحمت اترتی نہیں کہا، نیکوں کو جہاں یاد کیا جاتا رحمت اترنے لگتی ہے۔ تو اب یہ مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اس میں یاد کرتا ہوں صالحین کو تو سب پر خدا کی رحمت اترتی ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہونے لگتا ہے۔ کوئی ایک بندہ صالحین کو یاد کرتا ہے، اہل اللہ کو یاد کرتا ہے، کوئی ایک بندہ کسی نبی کا ذکر کرتا ہے، کسی صدیق کا ذکر کرتا ہے، کسی شہید کا ذکر کرتا ہے، کسی صالح کا ذکر کرتا ہے۔ سفیان بن عیینہ کا ارشاد بتاتا ہے کہ وہ بندہ ایک ہے، وہ یاد کرتا ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب اس کے پاس بیٹھے ہوئے نا، سب پر رحمت خدا نازل ہوتی ہے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا جب ذکر ہوتا ہے رحمت اترتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے صحیح حدیث میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ جب ایک مجمع کی شکل میں بیٹھتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہوئے، الا حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ، اللہ کو یاد کرتے ہوئے جب بیٹھتے ہیں، حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کی، جب اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں لوگ تو کیا ہوتا ہے؟ سکینت نازل ہوتی ہے، ملائکہ ڈھانپ لیتے ہیں اپنے پنکھوں سے اور خدا کی رحمت چھپا لیتی ہے انہیں۔ تو جب اللہ کو یاد کرتے ہیں بندے تو رحمت ان پر نازل ہوتی ہے۔ اور یہ سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں جب اہل اللہ کو یاد کرتے ہیں، یاد کرنے والے، تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا ذکر اہل اللہ در حقیقت ذکر اللہ ہے، کیونکہ کس معنی میں کہ اطاعت اللہ ہے، اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ اہل اللہ اللہ ہیں، اللہ کے جو نیک بندے وہ اللہ، یہ معنی نہیں۔ ان کو یاد کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اللہ کے منشا کے مطابق ہے، اللہ کی رضا کے مطابق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یاد سے خوش ہوتا ہے۔ کیا لفظ ہے ذرا غور کریں، سفیان بن عیینہ کا لفظ ہے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا ذکر جب ہوتا ہے رحمت نازل ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں ہم دعا کرتے ہیں
سورۃ الفاتحہ میں جو دعا ہے نا، سورۃ الفاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں جنازے کی نماز کے سوا۔ ہم ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، جنازے کی نماز میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ چلا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو سیدھی راہ چلا۔ کن لوگوں کی راہ؟ الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہونے والا ہے، یعنی انعام ہو چکا ہے، جن پر تو انعام کرنے والا ہی نہیں کہا، انعام کر چکا ہے۔ انعمت علیہم، وہ کون ہیں؟ کون ہیں جن پر انعام ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ وہ کون ہیں۔ وہ بادشاہ لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، ریاستدان ہیں، تخت و تاج رکھنے والے ہیں، مال و دولت رکھنے والے ہیں، دھن دولت رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے نہیں فرمایا وہ کون ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا انعام ہوا نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، ان پر انعام ہوا۔ اللہ کا انعام کن کن پر ہوا؟ نبیین پر۔ پہلے کس پر ہوا؟ پھر ان کے بعد تو انعام یافتاؤں میں چوتھا درجہ ہے صالحین کا۔ نہیں دیکھو میں قرآن سنا رہا ہوں، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین۔ سب سے بڑا طبقہ نبیوں کا ہے، ان میں مرسلین بھی داخل ہیں۔ سب سے بڑا طبقہ نبیوں کا، رسولوں اور نبیوں کا، ان کے بعد صدیقین کا، ان کے بعد شہداء کا، ان کے بعد سفیان بن عیینہ انبیاء و صدیقین و شہداء کے ذکر کی فضیلت کس طرح بیان کرتے ہیں دیکھیے کہ چوتھے طبقے میں جو ہے نہیں صالحین، نیک لوگ، جنہیں نیک لوگ کہا جاتا ہے، جو انبیاء کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں، ان کو جب یاد کرتا ہے بندہ تو خدا کی رحمت نازل ہونے لگتی ہے۔ اب اس سے معلوم ہوا جب شہداء کی یاد ہو تو بدرجہ اولا رحمت خدا نازل ہوگی، جب سے صدیقین کی یاد ہو تو بدرجہ اولا خدا کی رحمت نازل ہوگی، جب انبیاء کی یاد ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، چوتھے درجے کا نام لے رہے ہیں۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ لفظ کہ سفیان بن عیینہ کا ہے، صالحین کو یاد کرتے ہی کیا ہوتا ہے؟ رحمت نازل ہوتی ہے۔ رحمت تھوڑی چاہیے زیادہ چاہیے؟ تو کیا بتا رہے ہیں سفیان بن عیینہ، تمہیں خدا کی رحمت زیادہ سے زیادہ چاہیے، صالحین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو۔ یہ ایک بار یاد کرو گے صالحین کو تو رحمت نازل ہوتی ہے، دو بار یاد کرو گے تو اور زیادہ رحمت نازل ہوگی، تین بار یاد کرو گے تو اور زیادہ نازل ہوگی، یاد کرتے رہو گے تو رحمت نازل ہوتی رہے گی۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا، کیوں رحمت نازل ہوتی ہے؟ صالحین کو یاد کرتے ہیں، یہ ایک معنی یہ ہے، دوست کو جب کوئی یاد کرتا ہے تو دوست خوش ہوتا ہے، چڑھتا نہیں۔ تمہارے دوست کو کوئی یاد کرے تو آپ آگ بگولا ہو جاتے کیا؟ آپ کے دوست کو کوئی یاد کرنے لگا، اٹھ کر نکل ادھر سے، کیوں بھائی ایسا تو میرے دوست کو یاد کرا؟ ایسا نہیں، دوست کو یاد کرنے لگے تو مسکرانے لگتا ہے۔ دوست کہتا ہے آپ چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے، مالٹوا پیئیں گے، بوسٹ پیئیں گے، ٹھنڈا پیئیں گے، کیا پیئیں گے، پوچھنے لگتا ہے نا، خوش ہو جاتا ہے۔ کروڑ بار بلا تشبیہ و تمثیل، خدا تعالیٰ اس کے دوستوں کا چاہنے والا ہے۔ جب بندہ اس کے دوستوں کو یاد کرتا ہے، اس کے دوستوں کو وہ یاد کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بندہ بھی یاد کرتا ہے، میرے اخلاق کو اختیار کر رہا ہے، میرے دوستوں کو یاد کرنا میرا کام ہے، بندہ میری سنت کو اختیار کر رہا ہے، میں بھی میرے دوستوں کو یاد کرتا ہوں اور یہ بھی میرے دوستوں کو یاد کرتا ہے۔ میں میرے دوستوں کو یاد کرتا ہوں تو دینے کے لیے، یہ میرے دوستوں کو یاد کرتا ہے تو لینے کے لیے، میں میرے دوستوں کو یاد کرتا ہوں تو فیض عطا کرنے کے لیے، یہ میرے دوستوں کو یاد کرتا ہے تو ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کیوں صالحین کو یاد کرتا ہے بندہ تو رحمت نازل ہوتی ہے۔ یاد رکھنا
جب آپ صالحین کو یاد کریں گے، ان کو یاد کریں گے، تو آپ کے دل میں جو میں پن ہے، غرور ہے، وہ خود بخود ٹوٹے گا۔ آپ اللہ والوں کو یاد کریں گے تو آپ کی انا کا بت ٹوٹے گا۔ آپ اپنے چھوٹوں کو، دنیا داروں کو، بے نمازیوں کو، لچوں کو، سود خوروں کو، جھوٹوں کو یاد کریں گے تو آپ کے دل میں عاجزی نہیں پیدا ہوگی۔ نہیں، شرابیوں کو یاد کرتے تو آپ عاجزی محسوس کرتے کیا؟ ارے وہ شراب پیتا ہے، میں نہیں پیتا، وہ بے نمازی ہے، میں نماز پڑھتا، وہ گناہ کرتا ہے، میں نیکی کرتا۔ تو معلوم ہے گناہ گاروں کو آپ یاد کریں گے تو آپ کے دل میں عاجزی نہیں پیدا ہوگی، نہیں پیدا ہوگی، صحیح ہے نا؟ نہیں پیدا ہوگی۔ آپ جب نیکوں کو یاد کریں گے، نمازیوں کو یاد کریں گے، روزے داروں کو یاد کریں گے، سچوں کو یاد کریں گے، مخلصین کو یاد کریں گے، خود بخود شرمندگی پیدا ہوگی۔ اے بھائی، زندگی میں غوث پاک نے یہ تکبیر تحریمہ بھی ان سے فوت نہیں ہوئی، نماز کہاں سے قضا ہوگی؟ اب ان کو یاد کریں گے تو آپ کا غرور ٹوٹے گا، تکبر دور ہوگا، تواضع پیدا ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی۔ تو آپ میں انکساری پیدا ہوگی تو خدا خوش ہوتا ہے، رحمت نازل کرنے لگتا ہے۔ آپ نیکوں کو یاد کریں گے تو آپ میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ نیکوں کو یاد کریں گے تو گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی۔ آپ نیکوں کو یاد کریں گے تو نیکوں کی پیروی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ نیکوں کو یاد کریں گے تو آپ بھی نیک بنے، یہ شوق و ذوق پیدا ہوگا۔ تو جب یہ جذبہ پیدا ہوگا تو خدا اس سے راضی ہوتا ہے، اس جذبے سے، اور ہوتا کیا ہے؟ تنزیل الرحمہ، رحمت نازل ہونے میں۔ عند ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، نیکوں کا ذکر جب ہوتا ہے خدا تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت یونس بن محمد بہت بڑے امام گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں صفت الصفوہ میں، امام ابن جوزی ان کا قول نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں ما رأیت انفع للقلب من ذکر الصالحین، میں نے دل کے لیے، دل کے علاج کے لیے صالحین کے ذکر سے زیادہ نفع بخش کوئی چیز نہیں دیکھی۔ دل کو نفع پہنچانے والی سب سے زیادہ بڑی چیز کیا ہے؟ حضرت محمد بن یونس بہت بڑے درجے کے امام ہیں، فرماتے ہیں صالحین کو جب میں یاد کرتا ہوں قلب کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، بزرگوں کی واقعات پڑھیے، اس پاک کی سیرت پڑھیے، خواجہ اعظم کی سیرت پڑھیے، اللہ والوں کی سیرت پڑھیے، خود بخود شرم پیدا ہونے لگتی ہے، حیا پیدا ہونے لگتی ہے، اخلاص پیدا ہونے لگتا ہے، غرور اور گھمنڈ ٹوٹنے لگتا ہے، تواضع پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ جھکنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے لگتا ہے۔ تو ہوگا کیا؟ تنزیل الرحمہ، رحمت نازل ہوتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک بہت زیادہ فقہ حاصل کرنے سے افضل ہے نیکوں کے واقعات سننا۔ حکایات الصالحین افضل عندی احب الی من کثیر الفقہ۔ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فقیہ اعظم ہیں، فقیہ ملت ہیں، اللہ اکبر، امام الائمہ ہیں، آپ فرماتے ہیں بہت زیادہ فقہ سے میرے نزدیک بزرگوں کے واقعات سننا سنانا یہ میں سمجھتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ فقہ حاصل کر لیتے، عمل نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو بزرگوں کے واقعات سنتے رہتے ہیں وہ فقہ حاصل کر لیتے، عمل بھی کرنے لگتے، کہ ان کے اندر شرم و حیا پیدا ہو جاتی۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل کا قول ہے، سیر اعلام النبلاء میں، تذکرۃ الحفاظ میں، کئی کتابوں میں آپ کا یہ قول منقول ہے۔ حضرت ابراہیم بن طہمان بن شعبہ الحروی، ابراہیم بن طہمان یہ بخاری مسلم کے رجال میں سے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ حضرت ابو حنیفہ کے شاگرد۔ حضرت ابراہیم بن طہمان کا ذکر ہوا احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کی مجلس میں۔ احمد بن حنبل جانتے ہیں نا آپ، حضرت غوث اعظم کے امام۔ ہمارے فقہ میں امام کون ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ۔ غوث پاک کے امام کون ہے؟ احمد بن حنبل، امام احمد بن محمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ احمد بن حنبل جو 1 کروڑ حدیثوں کے حافظ ہیں، ان کے سامنے ابراہیم بن طہمان کا ذکر ہوا، اور امام احمد بن حنبل لیٹے ہوئے تھے مرض کی وجہ سے،
بیماری کی وجہ سے، تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، ان کا ذکر سن کر اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو لوگوں نے کہا اے امام آپ نے کیوں زحمت اٹھائی، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ لیٹے رہے، آپ تو بیمار ہیں۔ تو سرکار احمد بن حنبل فرماتے ہیں لا ينبغي ان يذكر الصالحون ان يتقى، یہ لائق نہیں کہ صالحین کا ذکر ہوتا رہے ہم ٹیکا لگا کر لیٹے ہوئے رہیں۔ اس میں نصیحت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سلام کھڑ کے پڑھنا کیا، سلام مال قیام جائز ہے کیا؟ یہاں دیکھیے اللہ اکبر، بیماری کی وجہ سے لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہے نماز بھی اگر آدمی کھڑ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے۔ تو اگر کوئی لیٹے لیٹے مجبوراً کسی ولی اللہ کو یاد کر لے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ اگر یہاں دیکھیں ان کا جذبہ، حضرت احمد بن حنبل جو 1 کروڑ حدیثوں کے حافظ ہیں، آپ فرماتے ہیں صالحین کا ذکر ہوتا رہے ہم لیٹے رہیں یا ٹیکا لگائے ہوئے رہیں، یہ صحیح نہیں، یہ مناسب نہیں۔ تو آپ بیٹھ گئے۔ بولتے بعد ہیں پہلے کرتے ہیں، تو صالحین کے ذکر کی عظمت بیان بعد کرتے ہیں، پہلے صالحین کے ذکر کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ احمد بن حنبل سلام مع القیام کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کھڑے ہو کر سلام پڑھنا جائز ہے کیا؟ بھائی ابراہیم ابن طہمان کا ذکر لیٹے ہوئے سننا پسند نہیں کرتے ہیں، احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک ذکر اہل اللہ کی بڑی عظمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ والوں کا ذکر کیا، تو معلوم ہوا ذکر اہل اللہ سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ نے اہل اللہ کا ذکر کیا، اس سے معلوم ہوا کہ ذکر اہل اللہ سنت خدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اہل اللہ کو یاد کرنے والا اور اہل اللہ کے طریقے پر چلنے والا بنا کر سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔